ناظرین کرام، اب ہمارے پاس بھارت سے ایک رپورٹ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خصوصی ہدایت پر کہ تمام دنیا کے مختلف ممالک میں قرآن کریم کی نمائش لگائی جائے، ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں بھی مرخہ 23 تا 25 ستمبر 2011 کو قرآن کریم کی نمائش لگائی گئی۔ اس نمائش میں شرکت کے لیے ممبرز آف پارلیمنٹ، وزراء، ایم ایل ایز اور دیگر حکومتی عہدیداران کو دعوت نامے اور کارڈز فرداً پہنچائے گئے۔ اس کے علاوہ ای میلز اور ایس ایم ایس کے علاوہ انڈر گراؤنڈ کی 10 ٹرینوں کے پینلز پر دیدہ زیب اشتہارات کے ذریعے سبھی کو قرآن مجید کی نمائش میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اسی طرح ایک مشہور اخبار دی ہندو میں نمائش کا اشتہار دیا گیا، جس کے نتیجے میں اعلیٰ افسران اور طلباء نے نمائش میں شرکت کی۔ نمائش کے لیے دہلی کے معروف وینیو کانسٹیٹیوشن کلب کا انتخاب کیا گیا تھا۔ نمائش کا باقاعدہ آغاز 23 ستمبر کو ہوا۔ پہلے ہی دن آغاز کے تھوڑی دیر بعد ہی مخالفین احمدیت کی طرف سے ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ اس کے باوجود نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں کے اشتیاق میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ لوگ بڑے جوش کے ساتھ نمائش میں شریک ہوتے رہے اور جماعت احمدیہ کی اس کاوش کو سراہتے رہے۔ تمام شرکاء مخالفت کی وجہ دریافت کر کے حیران ہوتے رہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو قرآن کریم کی نمائش کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ نمائش میں قرآنی تعلیمات کو نہایت ہی دلکش انداز میں پیش کیا گیا تھا کہ لوگ آسانی سے پیغام کو سمجھ سکیں۔ مختلف تصاویر کی مدد سے پیغام سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی اور کم سے کم الفاظ میں مقصد بیان کیا گیا تھا۔ لوگ آتے اور حیران ہوتے کہ ایسی تعلیمات قرآن میں موجود ہیں۔ ہمیں آج تک پتہ نہ تھا کہ سائنس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ایسے انکشافات ہیں جو ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ قرآن نمائش کی ترتیب اور خوبصورتی دیکھ کر کلب ہاؤس کے مینیجر کے علاوہ آرٹس کالج کے طلباء اور نیشنل میوزیم کے ڈائریکٹر بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔